بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسحاق 000 کیلیگرافی چینل پہ خوش آمدید۔ ڈیئر ناظرین، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ، پیپر پریزنٹیشن کے لیے یہ خط کیسا، تو آپ بھی میرے خیال میں سسپینس میں ہوں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور یہ خط کون سا بول رہا ہے کیلیگرافر۔ تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ضروری نہیں یا رجسٹرڈ نہیں یا کوئی سرکاری کوئی لیٹر نہیں ملا ہوا کہ آپ ایک ہی خط کو بار بار لکھیں، جسے ہم نستعلیق بولتے ہیں۔ نستعلیق لفظ ایک فانٹ کا ہے جو آپ اردو لکھتے ہیں نا، جو اردو آپ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے میں نے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ نستعلیق فانٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اردو زبان ہوتی ہے اور فانٹ جو ہوتے ہیں ان کے نام علیحدہ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ عربی خط بولتے ہیں، اب عربی خط کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عرب والے ثلث کو لکھتے ہیں یا نسق کو لکھتے ہیں یا رکاع کو لکھتے ہیں، تو ہم جو جاننے والے نہیں ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اس کو عربی خط بول دیتے ہیں۔ عربی خط کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کسی کو ہم عربی خط نہیں بول سکتے۔ عربی تو ہم اس میں بھی لکھتے ہیں، نسق میں بھی لکھتے ہیں۔ جیسے میں لکھوں اگزامپل لا الہ الا اللہ، یہ میں نے لکھا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس طرح سے اب ہم اس کو عربی خط نہیں بولیں گے، یہ نستعلیق ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نستعلیق خط ہے۔ تو دوسرا جس کو ہم عربی بولتے ہیں وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے۔ اس خط کو اکثریت میں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ عربی خط بول دیتے ہیں جی، یہ عربی خط ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عربی اس میں لکھی ہوئی ہے، عربی خط نہیں ہے یہ، عربی اس میں لکھا ہوا ہے، قرآن شریف اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو خیر کوئی بات نہیں، اگر آپ کہہ بھی لیتے ہیں۔ تو تیسرا جو خط ہے وہ ثلث ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نستعلیق، یہ نسخ، اور یہ آگے میں لکھتا ہوں ثلث، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ لکھتا ہوں ثلث۔ اب اس میں دیکھیں کس طرح سے لکھا جائے گا۔ یہ بہت ہی میرا فیورٹ خط ہے، بڑا خوبصورت خط ہے یہ۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک چیز ہوتی ہے اس میں کہ اس میں جو اعراب لگائے جاتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں، یہ ہیں بنیادی اعراب، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ اس میں زینت والے اعراب بھی لگتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو زیادہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زینتی اعراب ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ لکھنے میں کافی آسان بھی ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی بات سمجھ ہونی چاہیے، بندہ لکھ لیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت سارا اعلیٰ لکھا جائے ایگزیبیشن کے سٹینڈرڈ پہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ نے تو سیکھنا ہے اس کے لیے اسکول میں لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ عربی آتی ہے تو عربی کو آپ اس سٹائل میں لکھیں گے یا اس میں لکھیں گے تو زیادہ شاندار اور زیادہ پڑھنے میں آسانی ہوگی اور اچھا لگے گا۔ پیپر پریزنٹیشن کے لیے خط کیسا، یہ خط کیسا، ٹھیک ہے۔ یہ خط نسخ کے لیے میں نے بولا اور ثلث کے لیے بولا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے لفظ لکھنا ہے، میرا نام، یا فرض کریں محمد لفظ میں نے لکھنا ہے، تو آگے آپ کا نام ہے، کوئی بھی نام
میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، محمد ثاقب۔ آپ اگر ایسے لکھیں گے تو جو دیکھنے والا ایگزامینر ہوگا، جو پیپر چیک کر رہا ہوگا، وہ کیوں نہیں آپ کے پیپر پہ فدا ہوگا، وہ کیوں نہیں آپ کو نمبر دے گا، وہ کیوں نہیں آپ کے جو ہے نا آپ کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا یہ بندہ جو یا بندی جو بھی ہے، طلبات ہو یا طلبہ ہو، کہ بہت ہی زیادہ یہ ذہین ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیلیگرافی جو ہوتی ہے نا، جو ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی ذہانت، آپ کی شخصیت اور آپ کا وقار، یہ کیلیگرافی سے، یہ ہینڈ رائٹنگ سے ایک جو سمجھدار بندہ ہے نا، وہ اس کا اندازہ لگا لیتا ہے آپ کی شخصیت کا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی شخصیت بہت زیادہ، اگر آپ کی رائٹنگ بہت زیادہ اچھی ہے تو آپ ایک حساس اور باریک بین شخصیت کے مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک آرٹسٹ ذہن کے مالک ہیں، آپ لوگوں کے چہرے پڑھ لیتے ہیں، آپ لوگوں کی آنکھیں پڑھ لیتے ہیں، آپ کو دور سے کوئی لب کشائی کر رہا ہے تو آپ اس کا اندازہ لگا لیں گے یہ کیا بول رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اتنے ذہین ہوتے ہیں لکھنے والے جو آرٹسٹ ٹائپ یا کچھ بھی، جو یعنی کہ بریک بھی نہیں ان میں آ جاتی ہے نا، جو دیکھیں یہ اس طرح کے کام ہے، یہ کر ہی وہی آدمی سکتا ہے جو زیادہ ذہین ہوگا، بریک ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ محمد ثاقب میں نے لکھا ہوا ہے، یا اپنا آپ نام لکھ سکتے ہیں۔ آپ بسم اللہ ایسے سٹارٹ کر سکتے ہیں، جیسے اب یہ دیکھیں میں ثلث میں لکھ رہا ہوں، آپ بسم اللہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، ایسے۔ اس طرح سے آپ بسم اللہ لکھیں گے تو کمال نہیں ہو جائے گا، دیکھنے والے کی آنکھیں نہ باہر آ جائیں، یار یہ کس طرح کے اسٹوڈنٹ ہیں، کتنے لائق اسٹوڈنٹ ہوں گے جو اس طرح سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرح سے میں نہیں بولتا کہ لیکن میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ آنکھوں کو دھوکہ دے دے گا بندہ، ٹھیک ہے۔ آگے پیپر میں اس نے کچھ بھی نہیں نہ کیا ہوا، تو یہ ایگزامینر کی جو پیپر چیک کرنے والا، چیکر جو ہوتے ہیں پیپروں کے، ان کی آنکھوں میں دھوکہ بندہ دے دیتا ہے کہ یار دیکھو، اس نے بولنا یار یہ اتنا لائق ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جو یہ پتہ نہیں کتنا محنتی ہوگا جس نے اس طرح سے اتنی محنت کے ساتھ پیپر پریزنٹیشن تیار کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت لائق ہوگا، لائق و فائق ہوگا، اور یہ بڑا کوئی نامور جو ہے یہ بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی شخصیت جو ہے آپ کی رائٹنگ کے توسط سے ایک گہرا اثر چھوڑے گی اس بندے کے ذہن پہ، وہ انشاءاللہ العزیز لازمی جو ہے اس کا دل کرے گا آپ کو نمبر دینے کے لیے، اس کا دل کرے گا آپ کو گوڈ دینے کے لیے۔ تو یہ آپ اس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جیسے اور آپ نے کوئی آیت لکھنی ہے، آپ نے کلمہ لکھنا ہے، آپ نے ویسے ہی مضمون لفظ لکھنا ہے۔ اگر آپ تشریح لکھ رہے ہیں لفظ، آپ حصہ جو ہے جیم بے جو بھی پیپر پریزنٹیشن میں آپ نے لکھنا ہے بڑا کر کے تشریح۔ ایک تو اس طرح ہوتا ہے نا تشریح، ایک اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا آپ مختلف رکھیں گے اس کو تو دیکھنے والا جو ہے، دیکھیں یہ 10 لاکھ بندے نے، 10 لاکھ اسٹوڈنٹ نے اس طرح لکھا ہوا، اور میرے خیال میں 5 سے 10 بندے صرف ہوں گے 10 لاکھ میں سے جنہوں نے اس طرح سے لکھنا ہے تشریح، ایسے۔ اور جب وہ اس طرح لکھیں گے نا تو دیکھنے والا وہ پتہ کیا اس پہ وہ کیا گہرا اثر وہ سمجھے گا کہ یار یہ تو دوسرا تو لکھ ہی لیتا ہے، یہ سارے خط جانتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ لائق و فائق انسان ہے، اور اس کو واقعی نمبر دینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ آتے ہیں، جیسے کہ اس کے بعد آپ لکھ رہے ہیں جی، آپ نے لکھنا ہے خلاصہ، تو آپ نے اس طرح سے لکھ دینا ہے، ایسے، یہ ہے جی خلاصہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لکھنا ہے لفظ
اہمیت، آپ اس میں جواب دے رہے ہیں کسی چیز کی، اب ہیڈ لائن آپ نے دینی ہے تو آپ نے اہمیت لفظ لکھنا ہے، تو آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے، اہمیت۔ دیکھنے میں بھی انتہائی خوبصورت لگے گا، اور جو آگے بندہ ہوگا نا، ایک دفعہ آپ اس کی جان نکال لیں گے اللہ کی مہربانی سے۔ تو دوسرا جو اب اس میں نے یہ لیکچر آلریڈی شروع کیے ہوئے ہیں، ان کی پلے لسٹ بھی میں بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ عربک کیلیگرافی فونٹ کے حوالے سے میں اس کی پلے لسٹ علیحدہ بنا دیتا ہوں، ابھی تو یہ ایسے ویڈیو پڑھی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کی ساری جو تختیاں، یہ 10 سے 12 تختیاں ہوتی ہیں، وہ ساری تختیاں میں جو ہے نا وہ مکمل کروں گا۔ اس کو آپ نے آہستہ آہستہ دیکھ لینا، یہ ہے اردو ہی، اسی طرح آپ نے سیکھنا جیسے اردو کو سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے بہت زیادہ آسان ہے سیکھنے میں۔ اس طرح سے آپ نے جیسے یہ الف آپ نے لکھا، یہ بے لکھا آپ نے، ٹھیک ہے، یہ جیم لکھا آپ نے ایسے، یہ دال لکھا آپ نے، یہ رے لکھا آپ نے، یہ سین لکھا ایسے، یہ سوات لکھا آپ نے، یہ زوات لکھا آپ نے، یہ توئے لکھا آپ نے ایسے، آئین لکھا آپ نے ایسے، فے لکھا آپ نے، کاف، دوسرا کاف رہ گیا سوری، یہ کاف کتاب والا، ٹھیک ہے، ایسے، لام، میم، اس طرح سے، نون، واو، ہاؤ، حمزہ، چھوٹی یہ، بڑی یہ طریقہ ہے جی ان الفاظ کو لکھنے کا، یہ آپ دیکھ لیں، یہ میں نے بتا دیا ہے، اور یہ دیکھیں بھی کتنے خوبصورت لفظ لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا بھی آسانی سے لکھے جائیں گے، اس سے اس میں محنت کم ہے، ٹھیک ہے، اس میں محنت کم ہے۔ اب دیکھیں اس طرح کا نون بنائیں گے نا، اس طرح تو گھنٹوں مشق کرنی پڑے گی۔ اب اس طرح سے ایسے اور ایسے آپ کر دیں، یہ زیادہ آسان نون ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیس زیادہ آسان ہے، جیم، سین، ایون جتنے بھی اس کے لفظ ہیں وہ زیادہ آسان ہے۔ تو آپ اس طرح کی جو ہے یہ پریکٹس کریں، انشاءاللہ العزیز آپ بہترین جو ہے وہ آپ کا تجربہ رہے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ بھی ہم دے رہے ہیں، اور ہم اس کی ترتیب وائز اس کے جو ہے نا یہ 10 سے 12 ویڈیو آئیں گی مکمل اس کے کورس کی، اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، پورے دھیان سے دیکھنا ہے، کمنٹس میں اپنا نام بھی چھوڑنا ہے، ہمیں شیئر، لائک، سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اور ڈیئر ناظرین، میں آپ سے ایک خاص جو ہے وہ بات شیئر کرتا چلوں، جو نئے آنے والے ہمارے بگنر اسٹوڈنٹ ہیں، بیٹا آپ کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلے جو پہلے جو ویڈیو ہیں جو بگنر کے لیے جہاں سے سٹارٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے آپ سٹارٹ کر کے نا پہلے اس کی پریکٹس کریں، اسے روزمرہ جو ہے نا وہ اس کی پریکٹس کر کے آہستہ آہستہ پھر ترتیب کے ساتھ یہاں تک پہنچیں جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں تک آپ نے تبھی پہنچنا جب پچھلے والی آپ مشق مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ایز اٹ جو ہے نا انٹرسٹ آپ دیکھا کریں، لیکن مشق کے حوالے سے، ایکسرسائز کے حوالے سے آپ نے پیچھے سے ترتیب کے ساتھ اس کو کرتے آنا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوسرا ٹاپک جو ہے ایک ریگولر تختی والا وہ لے کے آئیں گے۔ اللہ حافظ۔